اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کیا بات ہے، آپ کی پوسٹیں دیکھنے کے بعد دل پہ بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اس میں شامل ہوں کہ کچھ نہ کچھ کہنے کی جسارت کر بیٹھتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ قرآن فہمی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں پر پھر اثر نو کچھ بات ہو جائے۔ قرآن سمجھنے کے لیے زاویہ نگاہ کیا ہو، کس قسم کی سوچ ہونی چاہیے، کس قسم کا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی عظمت کا اور اس پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی حقیقت اور ان کے الفاظ کی ادائیگی پر غور کرنا ضروری ہے۔ جس کتاب آسمانی کے متعلق ثم ان علینا بیانہ و انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی پیشین گوئیاں خود اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے لیے یہ انتظام خداوندی بالکل قرین قیاس اور قطعاً لائق تعجب نہیں ہے کہ اس کے اعجاز اور صداقت کو تابانگ نمایاں کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے ہر دور میں غیبی اور تقدیری انتظامات کیے جاتے رہے۔ ہر زمانے میں علوم و فنون، فکر انسانی کی ترقیاں، نئے نئے انکشافات اور معلومات جو نئے سوالات پیدا کر دیتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھنے والے اور اس کے عشق و محبت کرنے والے اور اس کی زندگیاں قربان کرنے اور وقف کر دینے والی علماء ان سوالات کے جواب دینے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا۔ اپنے علم اور مطالعہ، تدبر فی القرآن، جدید علم سے واقفیت اور اپنی محنت سے قرآن کریم کے اعجاز اور صداقت کو بے نقاب کیا۔ ان کے ابدی اصولوں اور اپنی بدلتی ہوئی زندگی کے درمیان علم کی نارسائی، عقل کی کوتاہی اور فکر و عمل کی سطحیت سے جو موہوم حجابات اور خیالی خلیج پڑ جاتی ہے، اس کو دور کریں۔ ہر زمانے میں اس کو زندہ جاوید کتاب تسلیم کرائیں اور ثابت کریں۔ جب ساری دنیا کو اس کے لفظی اعجاز اور اس کے ماوراء انسانی بلاغت کی طرف توجہ تھی، اس کی صداقت کا یہی معیار سمجھا جاتا تھا، تو باقلانی، رمانی اور جرجانی جیسے لوگوں نے اعجاز القرآن اور دلائل الاعجاز جیسی کتابیں لکھیں۔ پھر جب ادب کی باتیں چلیں، نکتہ رسانیاں سامنے آئیں، تو پھر بلاغت کی باتیں ہوئیں تو زمخشری اور بیضاوی جیسے نکتہ ور سامنے آ گئے۔ علوم عقلیہ اور فلسفہ یونان کا جب سحر اٹھا اور افسون سازی سے سارا زمانہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، تو عالم اسلام ان مسموم اور غلط افکار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، تو اس نے امام راغب اہرام فخر الدین رازی جیسا مفسر پیدا کر دیا، جس نے ان عقلی اور فلسفیانہ اعتراضات کے جواب بھی دیے جو ان علوم کے علمی نقطہ نظر اور قرآن کریم کی غیبی حقائق اور ماورا عقل علوم و فنون سب کی نشاندہی کرتے تھے۔ ان کی تفسیر نے بہت سارے نقطے کھولے، نئی نئی نادر باتیں کیں۔ انہوں نے معتزلہ کے افکار کو بھی سامنے رکھا اور ان کے افکار کو اپنی تائید میں پیش کیا۔ یہ ہے انداز قرآن کریم کے سمجھنے کا، یہ ہے بلندی نگاہ، یہ ہے ہر دور کا تقاضا کہ قرآن کو ڈھالنے کی بجائے دنیا کے علوم کو قرآن کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ یہ کہہ دینا کہ آج تک جو بھی سمجھتے رہے ہیں وہ غلط سمجھتے رہے ہیں، یار کچھ آداب رکھنے چاہیے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے کیے ہوئے کاموں کو نظر انداز کر دینا بے شک آپ کے نزدیک ضروری ہوگا، وہ پامال کیے ہوئے ضرور راستے ہوں گے، لیکن ان راستوں پہ چل کے آئی ہوئی انسانیت تو ہے، اس کو پچھلوں کا شکر گزار تو ہونا چاہیے کہ جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ کیا اپنے والدین کے ہونے کا انکار کر دوں؟ کیا میں ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ نہ رکھوں کہ وہ پچھلی صدی میں پیدا ہوئے تھے اور میں نئی صدی کا انسان ہوں؟ ادب و احترام اور حیا ہی انسانیت کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہی ہماری انسانیت کا معیار ہے۔ اس کو ضرور ملحوظ رکھا کریں۔ دیکھیں،
قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پہ ہے کل، کہو۔ اب اس کا ترجمہ اگر یہی کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ اے میرے پیغمبر کہو، تو یہ کیا انداز ہو جائے گا؟ سننے والا کیا محسوس کرے گا کہ کون ہے جو کس کو کہہ رہا ہے؟ موقع محال کے مطابق دیکھو، اگر مومنوں سے بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہاں پہ کل کا مطلب ہوگا اے میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے محبوب بندوں کو، میرے حقیر اور میرے چاہنے والے بندوں کو، ذرا یہ بات میری طرف سے پہنچا دیجئے، میرا پیغام ان کے گوش گزار کر دیجئے۔ اگر وہ منافقین کی بات ہوگی تو وہاں پہ یہ ترجمہ کر لیں گے کہ میرے پیغمبر ان کو خبردار کر دیجئے، ان کو ڈرا دیجئے، ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دیجئے۔ اگر کہیں کافروں کا ذکر ہوگا تو وہاں پہ ہوگا کہ ان کو ڈانٹ دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ ان کا کہ اپنی زندگی میں انگار کیوں بھر رہے ہیں۔ تو یہ انداز تخاطب جو ہے یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے۔ معنی کشید کرنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ فیصلے کرتے رہیں کہ جناب نے جی کس قسم کا طرز تخاطب اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کے طرز تخاطب سے انسانیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر انسانیت اپنی پہچان ہی نہ کرائے تو پھر انسان کیا ہوگا؟ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب حیا ہے، یہ کتاب آداب ہے، یہ کتاب معاشرت ہے، یہ کتاب معیشت ہے۔ دنیا کا کون سا علم ہے جس کی یہ کتاب نہیں ہے؟ دوسرا نا، زبان کا بڑا محاورہ ہونا چاہیے۔ زبان دانی میں اپنے پاس سے لغت گھڑنا یا اپنے پاس سے نئی لغت بنا لینا یہ معنی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اہل زبان لغت کی کتابیں ضرور کنسلٹ کرتے ہیں اور ان کے حوالے مانگتے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر نے کوئی ایسا لفظ بولا ہوتا جو ان کی زبان میں مروج نہیں تھا تو یقیناً آج تک اس پہ بڑے اعتراضات کیے گئے ہوتے، لیکن کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہو کہ جی ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ زبان کا ذوق انسان کو یہ صحیح فہم پہنچا سکتا ہے۔ ایک انگریز کو بڑا دعویٰ تھا جب یہاں پہ وہ آئے کہ مجھے نا اردو بہت زبردست آتی ہے، تو ایک لکھنؤ کا اردو شناس تھا، وہ بڑا تنگ آ گیا ایک دن، وہ ماتحت تھا، اس نے کہا جی میں آپ کے اس دعوے کو جھٹلانے کی جرت تو نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو اردو مکمل طور پہ آتی ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک میرا امتحان لے لو۔ تو سامنے ایک سرائی پڑی تھی، اس نے کہا جی اگر آپ تھوڑا سا محسوس نہ کریں تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سرائی اٹھائیو، ذرا دیکھو پیٹ پکڑ کے اٹھائیو گا۔ اب جناب انگریز صاحب منہ دیکھنے لگ گئے کہ یہ پیٹ کس کا پکڑنا ہے، اپنا پکڑنا ہے۔ اب اس کا عقل و فہم اتنا ہی تھا کہ اس نے اپنا پیٹ پکڑ کے سرائی اٹھائی تو ایک مذاق سا بن گیا۔ اصل مفہوم یہ تھا، سرائی کا پیٹ پکڑنا تھا، یہ تھا بظاہر تو یہ سمجھ آ رہی ہے، دوسرا بندہ یہ مفہوم لے رہا ہوگا، ارے یہ بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو حفاظت کے ساتھ یہاں منتقل کرنا ہے، جو اس کے اندر چیز ہے وہ نہ چھلکے، وہ نہ ضائع ہو جائے۔ پیٹ پکڑنے کا یہ مفہوم تھا جو اس کے اندر گہرائی میں اتر کر زبان دانی کا ماہر ہی بندہ سمجھ سکتا تھا۔ اگر معانی کو کشیر کرنا چاہیں تو میں ایک بڑی معذرت کے ساتھ ذوق نازک کے لیے بات جو گراں گزری ہے میں اس سے پہلے معذرت مانگ لیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک مناظرہ سنا تھا، ایک پیر صاحب، ایک مولوی صاحب مناظرہ فرما رہے تھے، دیوبندی بریلوی حضرات کا دعویٰ تھا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا جو عرس منایا جاتا ہے 11ویں شریف کو، یہ 11ویں قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب وہ کیا سے ثابت کر رہا تھا، دیکھیں ذرا دلیل کیا دے رہا تھا، کہتا ہے جس آیت سے آپ توحید ثابت کرتے ہیں میں اسی آیت سے جناب نا جی وہ آپ کو پیر کی 11ویں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سنو آخر پہ کیا لکھا ہوا ہے، ون اور احد۔ ون کا معنی انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ احد کا عربی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ ایک کو جب اکٹھا لکھا جائے 11 بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟
نیچے سے نعرہ تکبیر۔ اگر بھائی اس طرح سے معنی کشید کرنے ہیں، اس طرح 11ویں شریف قرآن سے ثابت کرنی ہے، تو پھر تو دنیا کی ہر الا بلا اس قرآن کریم سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس کے سیاق و سباق کے متعلق بڑے غور و تدبر کے ساتھ پچھلوں کی تمام خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے بڑے اخلاق کے ساتھ آپ بات بیان کریں۔ دوسرا وہ بات جو انسانیت کو سمجھ ہی نہ آئے، جو دوسرا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صدیوں سے ہم نکات نکالتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ ہم باتیں بعض اوقات ما فوق الفطرت کرتے ہیں۔ صوفیاء نے جاہل صوفیاء نے یہ ظلم کیا کہ اس کو باطنی معانی کی بھیٹ چڑھا دیا، باطنیت کے لوگوں نے اس کو باطنیت کا روپ رنگ دے دیا، علم الاعداد کے ماہرین نے اس کے اعداد گننے شروع کر دیے، حروف و کتابت لکھنے والوں نے اس کی رنگینیوں پہ توجہ دی، اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھا۔ عمل کی کتاب تھی، عمل میں لانے کے لیے کوئی نہیں۔ ہائے دنیا کب سمجھے گی، دنیا کب آئے گی؟ علامہ مشرقی بھی اسی بات پہ زور دیتے رہے کہ یہ کام کرو تھا، یہ کرو تھا، یہ کرو تھا، یہاں سارا بنا لیا گیا، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ اس قوم کے مسیحاؤں نے ملک الموت سے رشوت کھائی ہوئی ہے، اس قوم کے معمار مسمار بنے ہوئے ہیں، اس قوم کے لیڈر برابری کی بجائے رہنمائی کی بجائے تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو تفریق کرنے کی بجائے انسانیت کا درد رکھنے والی بات کیا کریں۔ انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو انسانوں کا درد محسوس کریں، سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے سہارے چلنے والے انسان ہیں، ہماری انسانیت انس سے نکلی ہے، انس کا مطلب پیار و محبت ہے۔ آؤ پھر ایک دفعہ عہد کرتے ہیں، ہم سب پیار و محبت کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے چلیں گے، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھ کے آگے ایک دوسرے کو عقل و فکر سے مطمئن کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور اس کے لیے پھر وہی بات کہ میرے پاس اندھیروں کو دور کرنے کا چراغ سیرت رسول، اسوہ رسول کی شکل میں موجود ہے۔ آؤ ایک دفعہ پھر اس دامن سے وابستگی اختیار کریں۔ یقین کر لیں اس دامن سے وابستگی ہی ہماری فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، یہ خدا کی پکار سننے کو ہم ترس رہے ہیں۔ آؤ اس خدا کی پکار کا سننے کے خود کو مستحق بنائیں۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ دیکھیے میرے عزیز، سب سے پہلے تو ان الفاظ پہ غور کر لیجئے، ان کے معانی دیکھ لیجئے۔ حلقہ گرد منزنید پیکران آب و گل، اے پانی اور مٹی کے پیکر انسان مراد ہے۔ حلقہ دائرہ بنا لیجئے، حلقہ گرد منزنید، میرے ارد گرد دائرہ بنا لیجئے، حلقہ ڈال لیجئے، میرے ارد گرد بیٹھ جائیے۔ اے مٹی کے ماتو، اے انسانو، میرے ارد گرد بیٹھ جائیے۔ کیوں بیٹھ جائیں جی؟ آتش در سینہ دارم وزن آگان شما، میں اپنے سینے میں ایک آگ رکھتا ہوں تمہارے بزرگوں سے لی ہوئی۔ اچھا، پہلے تو یہ بات یہاں خوبصورتی اس کی دیکھ لیجئے۔ ہمارے ہاں دیہات میں، صحراؤں میں بھی یقیناً، صحرائے عرب میں بھی یہ روایت ہوگی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سردیوں میں ہم آگ جلا کے اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چوپالوں میں، بیٹھکوں میں لوگ بیٹھتے ہیں اس حرارت حاصل کرنے کے لیے، تپش حاصل کرنے کے لیے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ آگ روشنی بھی دیتی ہے اور حرارت بھی دیتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ میرے ارد گرد بیٹھ جائیے کہ میرے پاس تمہارے بزرگوں کی دی ہوئی وہ آتش ہے جو میں اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہوں۔ اب یہ آتش کیا چیز ہے وہ جو اقبال اپنے سینے میں رکھتے ہیں؟ اقبال اس کے لیے تپش کا لفظ، حرارت کا لفظ، گرمی کا لفظ بعض مقامات پہ استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کا پیام مشرق میں ایک بڑی خوبصورت سی نظم ہے،
پروانے اور کتابی کیڑے کے کرم کتابی اس کا نام ہے۔ شنیدم شب در کتب خانہ من، بپروانہ می گفت کرم کتابی، میں نے سنا میری لائبریری میں ایک رات پروانہ می گفت کرم کتابی، کتابی کیڑا پروانے سے کہہ رہا تھا، باورا کے سینہ نشے من گرفتم، میں نے بو علی سینا کی کافی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے اوراق میں میں نے بسیرا کیے رکھا ہے۔ بسے دیدم از نسخے فاریابی، حکیم فاریابی کے بھی بڑے نسخے میں نے پڑھ رکھے ہیں، لیکن نہ فہمیدام حکمت زندگی را، مجھے زندگی کے فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم آتی روزم سے بے آفتابی، ایسے آفتاب کے بغیر اندھیرے میں نے اپنے دن گزارے ہیں۔ یہ باتیں سن کے نکو گفت پروانہ نیم سوزے، کیا خوبصورت بات کہی ادھ جلے پروانے نے، گویا شمع پر جلتے ہوئے اس پروانے نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ نکو گفت پروانہ نیم سوزے کہ این نقطہ را در کتابیں نہ یابی، بچوں یہ نقطے کتابوں میں نہیں ملتے، کہاں ملتے ہیں؟ تپشمی کند زندہ تر زندگی را، تپشمی دہت بالوں پر زندگی را، یہ وہ تپش ہے جسے اقبال کہہ رہے ہیں، آتش در سینہ دارم از نیاگان شما، نیاگان شما تمہارے بزرگ اسلاف۔ اب اسلاف کا بھی سن لیجئے، ان سے کیا مانگا کرتے تھے اقبال، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، یہ بڑی خوبصورت ربائی ہے ان کی، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ارے ایک اور دیکھیے نا، ان بزرگوں سے وہ جنون کی جو کیفیت طلب کی ہے انہوں نے، وہ حرارت جو مانگی ہے، جو کہتے ہیں کہ میں نے آتش در سینہ دارم از نیاگان شما، تو اسلاف سے تو انہوں نے یہ جذب دروں مانگا ہے، جذب دروں بھی اسی اندر کی جو تپش ہے اسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر وہ تپش کیا کرتی ہے؟ یقین پیدا کرتی ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر رہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اور یہ جب یقین پیدا ہو جاتا ہے، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا۔ اور پھر جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر اقبال کہتے ہیں، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ جزاک اللہ۔